حبیب صاحب، حمزہ شہباز نے یہ استدعا کی تھی کہ عدالت نے کہا تھا، عدالت کے احکامات کو بھی نظر انداز کیا گیا. انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ بھی آئین کے خلاف کام کر رہے ہیں، گورنر بھی وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، بلکہ گورنر نے تو ٹویٹ بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ جناب جب کوئی آئینی کام ہوا ہی نہیں تو میں کیسے حلف لے سکتا تھا. دیکھیں، یہ فیصلہ کرنا گورنر صاحب کا کام نہیں ہے کہ کیا چیز آئینی ہے اور کیا چیز دستوری ہے. انہوں نے براڈ انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات رکھنی ہے کہ جناب دستور یہ کہتا ہے، وہ کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بات آ جائے گی عدالت کی تو پھر نہ تو گورنر صاحب کی اپنی رائے میٹر کرے گی، نہ ان کے مشاورت کار جو ہیں وہ کوئی میٹر کریں گے. تو لہٰذا جب عدلیہ نے کوئی فیصلہ دے دیا کہ یہ چیز دستوری ہے اور یہ کام کسی کو کرنا ہے، تو اس کے بعد یہ گنجائشیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. دوسری بات، گورنر صاحب کا بھی میں دنیا ٹی وی پہ ایک ٹکر میں چلتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں. اس میں وہ فرما رہے تھے کہ میں کو مسلم لیگ نون کا درباری تو نہیں ہوں جو اس طرح کی بات کروں. جی اچھا، اسی ٹویٹ میں یہ سب کچھ فرمایا. تو اب وہ اگر وہ درباری سے تو یہ توقع نہیں ہے، اور نہ وہ مسلم لیگ نون کے درباری ہیں، اور نہ ہی کسی گورنر کو کسی کا بھی درباری ہونا چاہیے. وہ ایک آئینی عہدے پہ ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی بات نہیں مانیں گے، وہ دراصل عدالت کی بات مانیں گے. اور عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، خواہ آپ کو فیصلے پہ اختلاف ہو، خواہ فیصلے کے استدلال سے اختلاف ہو، آپ کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کا درباری نہیں ہوں، تو کوئی دوسری بھی تو بات کہہ سکتا ہے. پھر مسلم لیگ نون بھی تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے درباری ہیں. تو لہٰذا اس پرٹیکولر کیس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گورنر صاحب یا جو صدر صاحب ہیں ان کا طرز عمل زیادہ پولیٹیکل ہے. میں اس کو غیر دستوری نہیں کہتا. اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بتا دوں. جی دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے، میری 2 دن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، سابق وزیر اعظم سے. تو ان کی گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا، وہ ایکچولی 2 پوزیشنز کو ساتھ اکٹھا رکھ کے دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے، عمران خان صاحب کا استدلال یہ ہے، اگین یہ سیاسی استدلال ہے، کوئی قانونی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب حمزہ شہباز کے حلف کے لیے بالکل سب دستور اور قانون کی دہائی دے رہے ہیں، تو لیکن وہ جو حمزہ شہباز کی حکومت ہے وہ تو دراصل 23 یا 24 لوٹوں پہ قائم ہے، ان کے بقول، یعنی ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدل لی. الیکشن وہ جیتے تھے عمران خان اور تحریک انصاف کے نام پر، لیکن اب وہ اپنی وفاداری ڈال رہے ہیں پی ایم ایل این کی جھولی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مقدمے، اگر ایک دستوری معاملہ ہے تو یہ بھی تو دستوری معاملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مقدمے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل مسلم لیگ نون کی یہ حکمت عملی ہے کہ وہ پہلے حمزہ کا حلف اٹھوائیں، بعد میں اس کا فیصلہ ہے. کہتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے، ان سے جو بات کر کے مجھے پتا چلا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ دونوں فیصلے اکٹھے آئیں. جی حبیب صاحب.